السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں صحت مند پاکستان. میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر رضوان موسانی. اور ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے درد. درد اور درد کی اقسام اور درد کی وجوہات. جو آج ہمیں ان تینوں کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے ہمارے مہمان ڈاکٹر حافظ ابراہیم، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہیں. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ درد کیوں ہوتا ہے اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہے اور کس طرح ان دردوں سے بچا جا سکتا ہے. تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے ملتے ہیں آپ کے مہمان سے. بہت اچھا موضوع آپ نے انتخاب کیا سوال کے اعتبار سے. درد ہوتا ہے نا تو قوم پریشان ہو جاتی ہے کہ درد ہو رہا ہے، اور اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ درد ختم کر دیا جائے، جو کہ ایک غلط طریقہ ہے. درد جو ہے درد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. درد اللہ کی نعمت ہے. درد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جس سیکٹر میں درد ہو رہا ہے، آپ ساری دنیا کے کام دھندے چھوڑیں اور اس پہ توجہ دیں کہ وہاں پرابلم ہے کیا. انر سیکشن میں اندر جو ہے کوئی بھی تخریب کاری ہو رہی ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے جو کہ اپنے انتہا کو نہ پہنچ جائے، تو اس سے بچانے کے لیے آپ کو ایک الارمنگ کال کی جاتی ہے، اس کو درد کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو سمجھ لیجئے کہ درد اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو یہ ڈیفائن کرتا ہے، یہ آپ کو اس جگہ پہ توجہ دلاتا ہے کہ آپ جو دنیا داری کے کام میں لگے ہوئے الجھے ہوئے ہو، آپ کے اندر بھی تخریب کاری ہو رہی ہے. اندر کے معاملے کو نمٹا لو، اندر کے معاملے کو ریپیئر کر لو، اندر کے معاملے کی تشخیص کرو، اس کو چیک کرو، وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ تخریب کاری پا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ محض اگر جسمانی درد ہے، پورے جسم میں درد ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ جو ہے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. یورک ایسڈ کے ٹیسٹ کرانے سے آپ کا پتہ چل جائے، ایک معالج فیصلہ کر دیتا ہے کہ آپ کو پرابلم جو ہے وہ، اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں سے اس کو آنا چاہیے. جرنلی آپ کہتے ہیں کہ جسم میں درد ہے، پورے جسم میں درد ہے، تو اور پٹھوں میں بھی درد ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے معالج صاحب جو ہیں آپ کا یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور اس میں بات واضح ہو جاتی ہے عام طور پہ کہ آپ کو پرابلم کیا ہے، کہاں سے آ رہی ہے. دوسرا، اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب علی جوڑوں میں، جوائنٹس میں درد ہے، انگلیوں میں درد ہے، انگلیوں کے جوڑ میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے معالج جو ہیں آپ کا آر اے فیکٹر کراتے ہیں. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس قسم کی علامات آپ بتا رہے ہو میں بھی پاسبل کہ وہ آرتھرائٹس ہو. ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں آر اے فیکٹر کروایا جاتا ہے، اور آپ کو اس سے تشخیص ہو جاتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، اور عام طور پر پھر اس کا علاج کیا جائے گا. درد جو ہے، اب جیسے کہ باڈی میں درد تھا، آپ کا یورک ایسڈ ڈیفائن ہو گیا، تو یورک ایسڈ کو خارج کرنے کا علاج کیا جائے گا. صرف درد کی پین کلر کھا لینا اس چیز کو بڑھا دے گا، اور یورک ایسڈ جب بڑھتا ہے تو پھر یہ نیچے سے اوپر ڈپازٹ اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا جو ڈپازٹ ویلیو ہے وہ کریٹینائن بنا دے گا، اور کریٹینائن بنا دے گا تو پھر وہ گردے کو بگاڑ دے گا. جب گردے بگڑ جائیں گے تو پھر آپ ڈائلسس کی نوبت تک جائیں گے. تو لہٰذا درد جب بھی جس مقام پر ہوگا آپ اس کا معائنہ کرائیں گے، تشخیص کرائیں گے، رپورٹ کروائیں گے، اس کا علاج کروائیں گے. یہ ایک بہت بڑا اپنی ذات کو، اللہ کے بنائی ہوئی اس نعمت کو، اس وجود کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ کوئی بھی درد ہے اور پین کلر کھا لیا اور جان چھٹ گئی، اپنے آپ کو دھوکہ دینا. ٹھیک ہے؟ دوسری عرض کی کہ اگر جوڑوں میں اور جوائنٹس میں درد تھا، تو ایسی صورت میں آپ نے آر اے فیکٹر چیک کروایا، آپ کے معالج اپنے معالج کو بیان دیا، اور معالج صاحب نے آپ کا ایک آر اے فیکٹر کا ٹیسٹ لکھ دیا. اس ٹیسٹ میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آر اے فیکٹر آ رہا ہے، کتنی کٹ آف ویلیو پر ہے، کتنا پرسنٹ موجود ہے، اور پھر اس کا علاج کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دوسری بات یہ کہ درد نے دے کر آپ کو یورک ایسڈ کو کریٹینائن پہ جانے سے بچا لیا، اور گھٹنے جوڑ جوائنٹ کے درد نے درد کو دے کر آپ کو متوجہ کیا کہ آپ آرتھرائٹس کا علاج کروائیں. اچھا، ہمیشہ کسی بھی چیز کے کسی بھی علاج میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو اس چیز کے ہونے کی جو وجوہات ہیں ان کا کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یورک ایسڈ کا درد تھا، تو ایسی صورت میں آپ نے چنے کی دال، مسور کی دال، بڑے گوشت، پکوڑے، کھٹی چیزیں، ہوٹلز کے کھانے آپ نے بند کر دیے.
उसमें टोमेटो केचप भी शामिल है, टमाटर का सालन भी शामिल है, वो आपने बंद कर दिया। और आर्थराइटिस के केस में अगर आपका केस डायग्नोस हुआ और रिपोर्ट आ गई आपकी कि वाकई आर्थराइटिस मौजूद है, तो ऐसी सूरत में आप ठंडा पानी, दूध, आइसक्रीम, खीर, कस्टर्ड, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप ये बंद करेंगे, ठीक है। तो ये दो शुबे नज़र आए दर्द के एतबार से। इसमें फिर एक तीसरी बात ये कि सर में दर्द हो रहा है। अब सर में दर्द की भी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये होता है कि सर में बोझ और भारीपन है और दर्द है, ठीक है। तो हो सकता है कि सरसाम की कैफियत हो। इसी तरह सर के प्योर राइट साइड में और गर्दन के पट्टों में, या लेफ़्ट साइड में और गर्दन के पट्टों में दर्द आ रहा है। सर के राइट साइड में और गर्दन के पट्टे में दर्द आ रहा है, तो ये कॉशन देता है कि आप अपनी शुगर चेक करवा लीजिए। सर के लेफ़्ट साइड में दर्द आ रहा है और गर्दन के लेफ़्ट साइड के पट्टों में दर्द आ रहा है, थोड़ा सा पीछे भी आ रहा है गुद्दी के अतराफ में, तो ये कॉशन देता है कि आपको अपना बीपी चेक करवा लीजिए। बीपी जब चेक करवाने की नौबत आएगी तो उसमें दिल की धड़कन भी बेकाबू होगी और ढिकार फंसी हुई होगी। ढिकार जो भी कुछ खाया पिया, ढिकार फंसने का कॉशन देगी, मगर ढिकार आ नहीं रही होगी इतनी आसानी से, ठीक है। और इसी तरह तबीयत में नाहक चिड़चिड़ापन आ रहा है, नाहक गुस्सा आ रहा है, इवन के जनाब वाली घर का माहौल का आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। तो ऐसी सूरत में जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में नाचाकी है, हमारे घर में जनाब इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा हैं, ख़ुसूसन वो अम्मा अब्बा से शुरू होते होते वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में नाचाकी का जिन निकलवाने ना बैठ जाइए। ऐसी सूरत में सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल मियाँ बीवी घर के बड़ों का, सरबराह का बीपी और शुगर चेक करवा लीजिए, ठीक है। शुगर शदीद चिड़चिड़ापन देती है और बीपी गुस्सा देता है। दोनों सगी बहनें आपस में, भाई कह लीजिए अपनी ज़बान में, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर आपने टेस्ट करवा लिया, किसी भी फॉर्म में, सिग्नल फॉर्म में कोई भी सिग्नल आ रहा है, आपको दर्द आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, वहशत हो रही है, पैनिक अटैक आ रहा है, दम घुट रहा है एसोफेगस वाला, ठीक है, तो यहाँ ये बीपी की अलामत है। फिर दिल वाले की बात अलग से कर लेंगे। तो यहाँ मामले को समझ समझ के चलते हैं तो चीज़ फौरी तौर पर मैनेज की जाती है और कर दी जाती है, ठीक है ना, और आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकलते हैं। इसी तरह सर का दर्द किसी एक पॉइंट पे टारगेटेड होता है और बीपी शुगर का केस नहीं है, तो हो सकता है कि वो माइग्रेन हो, ठीक है। इसी तरह ठंड ज़्यादा लग गई या गर्मी धूप ज़्यादा लग गई, ऐसी सूरत में भी जो दर्द होता है तो उसको भी डायग्नोस होगा, उसका इलाज करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सर में दर्द की वो किस्म जो मुसलसल सुई चुभती है, यानी कि दर्द के साथ साथ जो है सुई चुभने के और कीड़ियाँ चलने के भी असरात महसूस होते हैं, तो ऐसी सूरत में आप जो है बाज़ाब्ता फिर आपको आपका मालिज MRI या CT स्कैन जो वो मुनासिब समझता है आपके लिए, उस पर आपको रेफ़र कर देते हैं कि आप ये टेस्ट करवा लें, ठीक है। और आपने ये टेस्ट करवाने होते हैं। आपका जो मालिज आपको एक टेस्ट लिखेगा, जो मालिज अमूमी तौर पर आपका हमदर्द होता है, मुखलिस होता है, वो डायग्नोस करने की नीयत से 1 से 2 टेस्ट लिख देता है आपको। एक तो आपके बयान के मुताबिक होता है तो वो तो टारगेटेड होगा। दूसरा, आपका मालिज खाई मकाम में एक CBC रिपोर्ट भी लिख देगा। CBC रिपोर्ट से क्या फ़ैसला होता है कि उसमें ये होता है कि इसका जो मर्ज़ है पेशेंट का, उसको किस मिजाज को किस लेवल पर लेके चलना है, ठीक है। उसका लेवल मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। लेवल में जिस तरह आपने CBC में देखा कि सबसे पहले 17 पॉइंट में से 4 पॉइंट आप देखते हैं, उसमें RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है और HB हेमोग्लोबिन है। तो इसको तो आपका मालिज ज़रूर मैनेज करेगा, मसला और मर्ज़ आपका कोई भी हो, ठीक है। अगर इसको मैनेज करने के साथ चलते हैं तो मसला और प्रॉब्लम नाम की जो चीज़ आ रही है वो बहुत जल्दी तरीन मैनेज हो जाती है। ये बेसिक फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो पहले तो इन चीज़ों पे गौर करना है आपने। ऐसे तमाम हालात में अपने मालिज के मशवरे से फ़ौरी तौर पर 1 या 2 टेस्ट लिखे जाते हैं, वो आपने करने हैं। नाज़रीन, अभी हम जो है डॉक्टर साहब से इंशाल्लाह दर्द के बारे में ज़रूर जानते रहेंगे। अब बहुत सारे एग्ज़ाम के दर्द होते हैं, तो डॉक्टर साहब से इंशाल्लाह एग्ज़ाम भी जाननी है दर्दों के अतबार से। और चूँकि अब रमज़ान आ चुका है, तो रमज़ान में वैसे भी लोगों को जो है वो दर्द की शिकायत ज़्यादा ही रहती है, पानी की कमी वगैरह की वजह से भी। तो इंशाल्लाह भी डॉक्टर साहब से पता करते हैं, लेकिन फ़िलवक्त अभी हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से वापसी पे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है और फिर इसी टॉपिक को जारी रखते हैं।
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صحت مند پاکستان، اور انتہائی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے درد کے اعتبار سے. تو انشاءاللہ مزید دیگر رہنمائیاں اور لیتے ہیں، اور رمضان کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ رمضان میں بھی اکثر لوگوں کے جو ہے وہ جسموں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اور اس درد کی وجہ سے اکثر احباب جو ہے وہ روزہ رکھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی چیزیں استعمال کر کر روزہ رکھنے کے جو ہے وہ قابل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. میں عرض کر رہا تھا درد کے بارے میں، اور باقی آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں، رمضان الکریم میں دردوں میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اضافہ ہو گیا. تو اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کھانا جو ہے نارمل اور معتدل ہوتا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے. دو چیزیں، تین باتیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ رمضان میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں لوگوں نے کہا کہ ہمیں درد میں اضافہ ہو گیا. تو اس میں کیریکٹر رمضان الکریم پرفارم نہیں کر رہا، کیریکٹر جو ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ رمضان میں کر کے آ رہے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی زیادہ پی لینا. ٹھنڈا پانی آف کورس جسم کا جو ایک نارمل ٹمپریچر ہے جس میں باڈی چلتی ہے، موو کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، وہ ڈیمیج ہوتا ہے. ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا شربت، کھٹا شربت، ٹھیک ہے، تو ہر کسی کو تو یہ میچ نہیں ہوتا. تو ایک تو وجہ وہ بنتی ہے. دوسرا ہوتا ہے بسیار خوری. اب دن بھر جناب علی آپ آرام سے رہے، ریلیکس موڈ میں رہے، کمفرٹ زون میں رہے، اور پھر آپ نے دھاڑ پٹاک کر کے کوئی 3.5 کلو مٹیریل اندر اتار دیا. تو ایسی صورت میں باڈی برداشت نہیں کر سکی اس کا انٹیک، اور اس نے جو سگنل دیا اپنی بلاکیج کا، بلاکنگ کا، اس کو آپ پیٹ کا درد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر آپ چنے کی دال سے، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں. لیکن رمضان میں وہ ناحق اتنا کچھ جمع ہو جاتا ہے، تو یعنی کہ آپ کے گھر والے نہ بھی بنانا چاہیں کچھ ایسی چیزیں پکوڑے ٹائپ، تو پھر بھی وہ اس سوچ میں کہ مہمان آنے والے ہیں یا مہمان نہ آ جائیں تو وہ اہتمام کر لیتی ہیں خواتین. تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کھاتے کھواتے کچھ آپ بھی کھا لیتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو گیس ٹربل ہوتی ہے، اور خصوصاً پکوڑے جیسی چیز، اس سے آپ کو غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، اس سے بی پی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ کہ کچھ بد احتیاطی میں آپ میٹھے کا بھی ہاتھ ڈال ہی دیتے ہیں. تو یہ جو بے احتیاطیاں ہیں، اب اس سے جناب علی درد تو ہوگا، آف کورس آپ زیادہ انٹیک کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے پھر غصہ، چڑچڑاپن بھی بڑھے گا، جیسا کہ رمضان میں نظر آتا ہے. ہوا یہ کہ وہ احتیاط کرتے ہیں مگر رمضان میں میٹھا بھی کھا لیا تو شوگر ایکسس ہوئی تو چڑچڑاپن آئے گا. ٹھیک ہے نا. پھر جناب علی بی پی ہے اور پکوڑے بھی کھا لیے، چنے کی دال کا بھی کچھ کھا لیا، تو اب جناب علی ادھر بی پی شوٹ کر گیا. تو اب یہ دونوں چیزیں مل گئیں، غصہ اور چڑچڑاپن دونوں. تو ایسی صورت میں درد کو تو آپ پیٹ کے رو ہی رہے ہیں، یہ دیگر چیزیں بھی گلے پڑیں گے. پھر رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ ایمرجنسیز بڑھ جاتی ہیں. ایمرجنسیز دو اعتبار سے بڑھتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شام کو ایک بھوت جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بس گھر جلدی پہنچنا ہے، خصوصاً ہمارے بائکرز حضرات کو. تو ایسی صورت میں ایکسیڈنٹ ویلیو بہت ہوتی ہے. مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے جو ہے، کم از کم 35 منٹ پہلے ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور مغرب کی اذان تک یہ عمل جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ہاسپٹلز میں، ایمرجنسیز یونٹس میں جا کے دیکھ لیجئے کہ رمضان میں یہ عمل بڑھتا ہے. اس میں بے احتیاطی ہے، بے اعتدالی ہے کہ آپ نے ہر حال میں گھر پہنچنا ہے. حالانکہ آپ کہیں بھی ہوں، 2 کھجور، 1 کھجور کے دانے سے اور پانی پی کے آپ روزہ بآسانی باعزت طریقے سے کھول سکتے ہیں. لیکن ایک جلدی ہے کہ گھر پہنچنا ہے، گھر پہنچنا ہے، گھر پہنچنا ہے. تو نتیجے میں ایکسیڈنٹس بہت بڑھتے ہیں. اذان سے ٹھیک 35 منٹ پہلے سے لے کے اذان کے پہلے جملے تک ایکسیڈنٹ بڑھتے ہیں. تو اس میں کیریکٹر رمضان پرفارم نہیں کر رہا، کیریکٹر آپ پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ روزہ آپ کہیں بھی تھے، آپ کھول سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو رمضان میں پیٹ میں درد ہو گیا، رات کو شوگر بی پی کے ایمرجنسیز ہو گئیں، آپ کو ہاسپٹل جانا پڑا، اس میں رمضان الکریم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس میں آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ کر کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے بے اعتدالی کی، آپ نے زیادہ کھا لیا. جو چیزیں آپ کی باڈی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، وہ ریجیکٹ کر چکی ہے کہ ان چیزوں کا مجھے انٹیک نہیں لینا، آپ اس میں ٹھونسے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھوکے جا رہے ہیں، اس میں بھرے جا رہے ہیں. تو پھر یہ ساری پرابلمز آتی ہیں. یہ تو ہو گیا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جناب علی رمضان الکریم میں دردوں کا معاملہ جو کہ زیادہ بڑھ گیا. دوسری میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دردوں کے اعتبار سے، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ درد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو بر وقت آپ کو الارمنگ سسٹم آن کرتا ہے کہ اس ایریے پہ، اس سیکٹر پہ کام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہو گیا.
تو اس کے اعتبار سے جہاں میں نے ایک جسمانی درد کی بات کی تھی اور دوسرا عرض کیا تھا آپ سے آرتھرائٹس کے اعتبار سے، تیسری بات ہے سر کے درد کے اعتبار سے۔ تو سر کے جو درد ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ایک سر کے درد کے کچھ وجوہات میں نے آپ سے عرض کی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندے کو کانسٹیپیشن ہو، قبض ہو۔ قبض کی صورت میں گیس کا پریشر چونکہ اپنے فطری ایریے سے نہیں گزر رہا تو وہ اوپر جناب والی پریشر دینا شروع کر دیتا ہے۔ اوپر جب اس کا پریشر اپ آئے گا تو پھر سر میں درد کے علاوہ دل میں بھی درد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب معدہ جو ہے، جب گیس کا پریشر ہوگا یا کانسٹیپیشن میں جو گیس اندر فرمنٹیشن ہو رہی ہے اور اس سے جو گیس پیدا ہو رہی ہے اور وہ جناب والی جب پریشر دے گی تو سب سے پہلے معدے کو پھلائے گی۔ معدہ آپ کے لیفٹ پسلی کے اور الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے نیچے ہوتا ہے۔ جب یہ غبارے کی طرح پھول جائے گا تو آپ کے دل کو لازمی دبائے گا۔ جب دل کے نیچے کے 3 وال اسے دبیں گے تو اس کو آپ دل میں درد کہتے ہیں۔ آپ دل کا علاج کرنے بیٹھ گئے، آپ نے دل کی دوائیں کھا لی، آپ نے دل کو آپریٹ بھی کرا لیا، مگر غلطی ہو گئی ساری باتیں۔ جب تک آپ گیسٹرو کو خارج نہیں کریں گے، آپ ہارٹ کے وارڈ میں چلے جائیے، وہاں باہر بڑا سا بورڈ ہارٹ کا نہیں لگا ہوا ہوتا، بڑا سا بورڈ گیسٹرو کا لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اعتبار سے معاملے کو سمجھیے کہ جب تک آپ اپنے معدے کی اصلاح نہیں کریں گے، معدے کا غیر ضروری لوڈ کم نہیں کریں گے، اضافی بوجھ اس کا ختم نہیں کریں گے، اس کی جو فطری لائنیں اس کو کلیئر نہیں کریں گے، تو معدہ پھولتا رہے گا اور دل کو دباتا رہے گا۔ ناحق آپ نے سیلف میڈیکیشن کے چکر میں آپ بیٹھ گئے تو اس سے فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو اصل ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، اس کو تو آپ ٹچ نہیں کر رہے، اس کو فوکس نہیں کر رہے، اس کو کاؤنٹر نہیں کر رہے، تو نتیجے میں پھر دل کا درد بھی آئے گا۔ تو دل کا درد یاد رکھیے، دل میں ایسی کوئی بھی مشین نہیں لگی ہوئی جو درد پیدا کرتی ہو، ٹھیک ہے؟ دل میں ایسے کوئی بھی سینسرز نہیں لگے ہوئے جو کہ درد پیدا کرتا ہو۔ دل کا کام صرف فلٹریشن اور پمپنگ کا ہے، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دل میں جب بھی مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے اپنے معدے کا معائنہ کیجئے، معدے کا معائنہ کروائیے، پیٹ کی اصلاح کیجئے، پیٹ کے معاملات کو کلیئر کیجئے، اوور لیڈنگ ختم کیجئے، نیچرل لائنز اس کی بحال کیجئے، تو کہیں جا کے آپ دل کے درد سے بچ جائیں گے۔ دل کا درد وہ جسمانی والا کہہ رہا ہوں، وہ نہیں جو شادی کرنے سے پہلے ہوتا ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں سوائے شادی کے۔ بیگم لائیے سودے کے پرچے لے کے 6 چکر لگوائے گی گلے کے، ہاضمہ اچھا ہو جائے گا اور وہ درد تو خود ہی ختم ہو جائے گا۔ میں جسمانی درد کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو انہی دردوں کے اعتبار سے اب یہ ہو گئی دل کا اصولی طور پر آ گیا۔ اچھا، اوپر سر کے جہاں بہت سارے مسئلے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ پھر آنکھ پر آ جائیے، آنکھوں میں درد، آنکھوں میں بوجھ، آنکھوں میں بھاری پن، ٹھیک ہے؟ تو اب آنکھوں کے معاملے میں جب آپ آئیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آنکھوں میں درد ہے، بوجھ ہے، بھاری پن ہے، مسلسل پانی نکل رہا ہے، پانی خائی مخم میں پانی نکل رہا ہے اور ٹمپریچر فول ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آنکھوں کو بخار ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں کی جو وجوہات ہیں وہ سب سے بڑی قبض ہے، کانسٹیپیشن ہے۔ کانسٹیپیشن کا پریشر جہاں دل پہ پڑتا ہے وہیں دماغ پہ بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اکثر اوقات تو دماغ کو اتنا گھبرا دیتا ہے کہ دماغ کی گھبراہٹ جو ہے پھر وہ دل فیل کرتا ہے، پھر دل بھی گھبرا جاتا ہے۔ جب دل اور دماغ دونوں گھبرا جاتے ہیں تو آپ جناب والی آ جاتے ہو پینک اٹیک میں۔ پینک اٹیک میں جب حالت گھبراہٹ میں گھر والے آپ کو ہاسپٹل پہنچاتے ہیں تو وہاں جا کے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا شوگر بی پی چیک ہوتا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ پینک اٹیک ایک ہی وقت میں آپ کا شوگر بی پی دونوں ہائی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہاسپٹل میں آپ کے پینک اٹیک کا، اس اچانک گھبراہٹ کا جو علاج ہے وہ آپ کا شوگر بی پی مینیج کیا جانا ہے، اور وہ کرتے ہیں اور آپ حالت امن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آنکھوں کے معاملے میں جو ہے سب سے پہلے آپ کانسٹیپیشن پر غور کریں گے، اس کو آپ نے دور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو میسج پر فلانا آئی ڈراپ بول دیا تھا لگانے کو، ڈالنے کو، تو آپ نے اس پر عمل کیا، یا آب زمزم ڈال لیا، یا عرق گلاب ڈال لیا، وہ اپنی جگہ، لیکن غور کیجئے گا کہ کانسٹیپیشن بیس تو نہیں بن رہا، اگر بن رہا ہے تو پہلے اس کو نمٹائیے، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ درد بھی ایک نعمت ہے، اور دل میں ایسا کوئی سینسر یا ایسا کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے جس میں دل میں درد ہوتا ہو سوائے شادی والے کے۔ تو بہرحال ابھی جو ہے وہ ہم جائیں گے انشاءاللہ ایک بریک پہ، بریک سے واپسی پر آتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں کہ درد کی ایک بہت بڑی وجہ جو آنکھوں میں درد کی وجہ بتائی وہ کانسٹیپیشن ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اس پہ مزید گفتگو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔
ویلکم صحت مند پاکستان میں آپ کو خوش آمدید۔ گفتگو چل رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے کانسٹیپیشن اور درد کے حوالے سے، کانسٹیپیشن پیٹ میں اور درد آنکھوں میں۔ تو ابھی اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے مزید اور غیری معلومات لیتے ہیں تاکہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو، اور کیونکہ آپ ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہمیں پسند کرتے ہیں، ہمارے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے آج ہی ڈاکٹر صاحب۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آنکھوں کے درد کے معاملے میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ صبح سب سے پہلے اٹھتے ہی آپ دھلائی کے عمل سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ باتھ روم گئے، وہاں آپ نے واشنگ کی، طہارت حاصل کی، اس کے آپ نے وضو کیا، ٹھیک ہے؟ معاملہ سمجھ رہے ہیں کہ وضو، طہارت، یہ سب اللہ کیوں کروا رہا ہے، فطرت کیوں کروا رہی ہے آپ سے؟ اس لیے کہ جب رات کو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو بہت بڑی مقدار میں تیزاب، ایسڈز، ویلیوز اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے اخراج کی کیفیت پاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آنکھوں میں درد کی کچھ وجوہات میں نے عرض کی آپ سے، لیکن وہ لوگ جو مسلسل آنکھوں کے درد کے ساتھ ساتھ تکلیف میں مبتلا ہیں، شکایات میں مبتلا ہیں، آنکھوں میں الرجی ہے، آنکھوں میں خارش ہے، ٹھیک ہے نا، آنکھوں میں ایک زخمی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، مسلسل سوئیاں چبھ رہی ہیں، کٹ محسوس ہو رہے ہیں، تو ان سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ قدرت نے ایک چیز بنائی، اس میں فالٹ تھوڑی بنایا، قدرت نے ڈیفیکٹڈ چیزیں آپ کی باڈی میں نہیں لگائی، ٹھیک ہے؟ فالٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو منہ دھونے میں دیر کر دیتے، وضو کریں گے تو آنکھوں میں رات بھر آپ کے سونے میں جتنے بھی ایسڈ کے اخراج کا عمل ہے، اب یہ جو آنکھ کھلی تو اس کو فوری طور پر دھلائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے صبح منہ دھونے میں لیٹ کیا، وہ کافی دیر جاگے رہے، کافی دیر بعد کہیں جا کے آپ نے منہ دھویا، تو جو ایسڈ خارج ہوا ہے آنکھوں سے، ایسڈ ہر جگہ سے خارج ہوتا ہے، اس کو جو دھلائی کرنے میں آپ نے دیر کی تو یہ ایسڈ جو ہے گلانے اور بیمار کرنے، انفیکشن دینے کا باعث بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے وضو کرنے کے عادی ہیں، آنکھوں میں پانی کے چھپاکے مارے، منہ دھویا، ناک کا غرارہ کیا، کان انگلیوں سے مسا کیا، تو وہ لوگ اکثر اوقات بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک نماز بندہ پڑھتا ہے پانچوں ٹائم کی، فجر کی بھی بر وقت پڑھتا ہے، تو اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ نور کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ جتنا بھی رات کو سونے میں کچرا کبارہ، ایسڈ، ٹاکسن اخراجی کیفیت میں آیا ہے، صبح وضو کرنے سے وہ دھل دھلا گیا، وہ دھل دھلا کے صاف ہو گیا۔ باڈی کے ریپیئر ہونے کا عمل جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ سو رہے ہیں، اب ریپیئرنگ شروع ہوگی، اب آپ جاگ گئے تو ریپیئرنگ نے اپنا کچرا کبارہ باہر پھینک دیا، اب اس کو فوری طور پر آپ دھو لیں۔ تو صبح منہ دھونے میں جتنا لیٹ کریں گے اتنا آپ کی آنکھیں جلدی ڈیمیج ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس میں ٹاکسن آئے گا، اس میں انفیکشن آئے گا، اس میں کوکرے آئیں گے، اس میں جالے آئیں گے، اس میں جناب علی کانٹے محسوس ہوں گے، اور اس میں زخمی ویلیو ہوگی، ناک علاج کرتے کراتے کہیں آپریشن تک نہ پہنچ جائیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں یاد رکھیے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے جتنی جلدی آپ اپنی آنکھیں یعنی وضو کریں، پورا دھو سکتے ہیں اور غسل کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا ترین کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ غسل جہاں ضرورت ہے، فرض و واجب ہے، وہاں تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ عمومی حالات میں گرمی میں بھی عام لوگ جو ہے جب تہجد میں فجر کو اٹھتے ہیں تو وہ غسل کر لیا کرتے ہیں۔ تو مسئلہ ہے کہ دھلائی کا عمل جو ہے نا، یہ جتنی جلدی کریں گے اتنا محفوظ رہیں گے۔ اگر دھلائی میں دیر کریں گے، صبح اٹھ گئے جناب علی آپ 8 بجے، ایک تو لیٹ اٹھے، اوپر سے منہ دھویا آپ نے 11 بجے، تو یقین کیجئے کہ وہ جو ٹاکسن تھا، وہ جو ایسڈ تھا، وہ جو تیزاب تھا، وہ آنکھوں کو گلانے کا، انفیکشن دینے کا عمل شروع کر دے گا، آنکھیں لاس میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اور آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ اس کی کیئر کیجئے، اللہ کی کروڑوں اربوں سے بڑی نعمت ہے، اور منہ دھونے میں صبح جلدی کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور پانی آپ کو یقین ہے کہ آپ کے نل میں جو پانی آتا ہے وہ صاف ستھرا ہے، تو پھر پانی سے آنکھوں کے چھپاکے بھی مارے صبح، اس سے ان سائڈ جو جتنا بھی ٹاکسن رات کو سونے میں اخراج ہوا ہے، اور ٹاکسن کا انکار کیسے کر سکتے ہیں، تیزاب کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آنکھوں میں کیچڑ ہوتی نہیں ہوتی ہے نا؟ تو یہ جو آنکھوں میں پائی جانے والی کیچڑ ہے، یہی اس کی غلاظت ہے، یہی اس کا مواد ہے جو کہ صبح آپ نے جلد سے جلد دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات، دوسری بات، کان پر آ جائیے۔ کان کے معاملات میں اکثر تو کولنگ ایفیکٹ سے بھی درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اکثر اوقات جو ہے کان میں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، جیسے چھوٹے بچے ہیں، ان کو اگر کان میں مسلسل درد ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایکس رے کروانا پڑ جاتا ہے، آپ یا کان کا باضابطہ معائنہ کروانا پڑتا ہے ایروسکوپ سے، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کان کے اندر کوئی چیز بچہ ڈالے تو نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر آپ نکالیں گے، اس کا علاج کریں گے۔
اور دوسری بات یہ کہ کان میں جو درد ہے، ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ کولنگ ایفیکٹ لے کے بیٹھ گیا کان۔ کولنگ ایفیکٹ جب لے کے بیٹھے گا تو کان کے جو اندرونی پٹھے ہیں، جن کی اپنی ایک مومنٹ ہے، اپنی ایک چال ہے، کولنگ ایفیکٹ سے کیا ہوگا، وہ اکڑ جائے گی۔ جب وہ اکڑے گی تو یا تو کان میں شور بہت آئے گا، یا آپ کے سننے میں سماعت میں فرق آئے گا، کمی آئے گی، یا پھر دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سننے میں اگر کمی آ رہی ہے تو اس کا آپ علاج کرتے ہیں، آپ کے پاس بہت سارے طریقے ہیں، ہربل میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ہربل بہت اچھا ترین علاج کرتا ہے، محفوظ ترین علاج ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کان میں شور آ رہا ہے تو شور آنے کی صورت میں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ موبائل پہ جو آپ کال سنتے ہیں اس کو انتہائی محدود کر دیجیے، کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ معاملات آپ کے میسج پر نمٹ جائیں، کیونکہ اس فریکوینسی سے، اس کی نیگیٹیوٹی سے جو کان میں شور آ رہا ہے وہ اس کا نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کڑوے بادام کا پرانے دور میں تیل مل جایا کرتا تھا، آج کل بھی ڈھونڈنے سے ہمدرد دواخانے کا مل جاتا ہے، تو اس کے مگر اس کو ڈالنے کا عمل بھی مسلسل 2 ماہ سے 90 دن 3 مہینے ہے، تب کہیں جا کے یہ ٹیشو اپنی نارمل سافٹنس پر واپس آتے ہیں، اور تب کہیں جا کے آپ کے کان کا شور ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور درد کے اعتبار سے آپ کا معالج فیصلہ کرے گا کہ وہ کان کا معائنہ کر کے ایئروسکوپ سے دیکھ لے، آپ کے معالج فیصلہ کرے گا کہ وہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کروا لے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ اس کا سی ٹی اسکین کرائے، MRI کرائے، وہ حالات اور آپ کے بیان اور آپ کی کیفیت کے مطابق آپ کا معالج فیصلہ کرے گا کہ آپ کے کان کو ڈائگنوز کیا کرنا ہے، پھر تک کہیں جا کے کان کے درد سے نجات ملے گی۔ اگر یہ درد ہے اور اگر سماعت میں کمی کا مسئلہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چکر بھی آتے ہیں سماعت میں بھی کمی ہے اور چکر بھی آتے ہیں، تو یہ خالصتاً اعصابی کیفیت ہے، مردوں کی نسبت یہ کیفیت خواتین کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تو آپ اس کا ٹھنڈا پانی بند کریں گے، کیونکہ جو بھی کوئی بھی مرض جب نیورولوجی پر افیکٹ کر رہا ہو تو اس میں ٹھنڈا پانی، دودھ، آئس کریم، کھیر، کسٹرڈ، کولڈ ڈرنکس آپ ہر حال میں بند کریں گے، ٹھیک ہے، تب کہیں جا کے آپ علاج پر آئیں گے کہ آپ کے کان کا درد ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیے جبڑے کا درد۔ جبڑے کا درد عام طور پر کولنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا پیشنٹ نے بہت زیادہ، جناب علی کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو رات کو گٹکا ماوا میم پوری 2.5 کلو منہ میں لے کے سوتے ہیں، ہم اسی حالت میں سوتے ہیں۔ تو اگر ایسا پیشنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب اندر کوئی زخم کی انفیکشن کی ویلیو نہیں ہے، تو ایسی صورت میں محض جبڑے کا جو درد ہے، تکلیف ہے، وہ کوئی بھی گرم مزاج تیل کو اپلائی کرنے سے اور آدھا گھنٹہ چہرے کو لپیٹ لیے جانے سے حل ہو جاتا ہے۔ اور یہی درد اگر کولنگ ایفیکٹ زیادہ لے گا اس کو آپ لقوہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ غور کیجیے گا، ٹھیک ہے، معاملات کو سمجھ کے چلیں گے تو علاج بھی آسان ہے اور اخراجات بھی کم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ میں کم اخراجات میں اس مسئلے کا حل بھی بتا دیا جو ایک عام ہے کہ کانوں میں بہت شور آ رہا ہے، یا آنکھوں میں جو ہے وہ درد ہے، اور جسم میں چکر کا آنا، سستی، کاہلی وغیرہ کا ہونا۔ تو آگے مزید ڈاکٹر صاحب سے اور اس بارے میں جانیں گے اور سمجھیں گے بھی کہ ان سے مزید اور کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو فی الحال ابھی تو ہم جائیں گے ایک بریک پر، بریک سے انشاءاللہ واپسی پہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ اور ہماری گفتگو چل رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے درد کے اوپر، اور مزید جانتے ہیں کہ آگے ہمیں اور کیا رہنمائی مل سکتی ہے دردوں کے حوالے سے تاکہ آپ لوگوں کا علاج آسان ہو سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جبڑوں کے درد ہوا اور منہ اندر سے انفیکٹڈ نہیں ہے تو محض کوئی بھی گرم مزاج کا تیل، آپ کو سرسوں کا تیل مل جائے، آپ کو سب سے بہترین جو تیل آپ کے گھر میں ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے لہسن جلا تیل، گارلک آئل کہہ لیجئے، تھوم کا تیل کہہ لیجئے، لہسن جلا سرسوں کا تیل کہہ لیجئے، یہ تیل تو آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ہمیشہ جب ایک پاؤ لہسن لے لیا، لہسن کوئی سا بھی ہو، قوم پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ دیسی لہسن لینا ہے، چائنا کا لینا ہے، سفید والا لینا ہے، بڑا لینا ہے، انر کیمیکل سب کا ایک ہے، ٹھیک ہے۔
اس چکر میں پریشان نہیں ہو کہ لہسن کون سا جو مل جائے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایک پاؤ لہسن جو ہے آپ نے آدھا کلو سرسوں کے تیل میں جلا کے چھان کے گھر میں رکھ لیا ہو، تو ایسی صورت میں تیل بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک عجیب تیل ہے یہ، کولنگ ایفیکٹ کا جو اگر پین ہو رہا ہے باڈی میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر ایکسٹرنل میں، تو یہ وہاں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ہلکا سا تیل لیا، گرم کیا اور لگا لیا، تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ محض درد ہے اور درد کے اعتبار سے درد ہو رہا ہے، تو اس میں بے شک وہ یورک ایسڈ کا درد ہو، اس لیے کہ یورک ایسڈ اسٹیپ 4 ہے، سلفا گروپ ہے نا، تو جو لہسن کا تیل ہے یہ غدی اعصابی ہے، اسٹیپ 5 ہے، تو آف کورس کہ اس درد کو بھی یہ ریلیف دے گا۔ اسی طرح آرتھرائٹس ویلیو میں آپ اپنا علاج کرائیں گے، باضابطہ آرتھرائٹس کے علاج کی ضرورت ہے، لیکن ایمرجنسی میں ابھی کسی شادی میں جا رہے ہیں، تقریب میں جا رہے ہیں، انٹرویو دینے جا رہے ہیں، فلائٹ ہے 2 گھنٹے بعد آپ کی، تو ایسی صورت میں بھی یہی تیل لگے گا، مگر آرتھرائٹس کے کسی پوائنٹ پر لگائیں گے، آر اے فیکٹر پہ اس کا امپلیمنٹ دیں گے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے کہ یہی لہسن کا تیل جو آپ گھر میں بنائے بیٹھے تھے، اس کو تھوڑا سا جلا، یعنی تھوڑا سا نیم گرم کر کے، جلا تو چکے آپ، چھان تو چکے، چھنا ہوا پکا ہوا رکھا ہوا آپ کے پاس، تھوڑا سا تیل لے کے ہلکا سا گرم کر کے اس پوائنٹ پہ جہاں پہ درد آ رہا ہے وہاں پہ لگا کے اس کو فوری ریلیف دینا ہے۔ یعنی کہ فوری ریلیف مطلب پیشنٹ بولے میں ٹھیک ہوں، 22 گھنٹے کی فلائٹ کر جائے، تو کیسے ہوگا کہ وہ تیل گرم کر کے لگا کے پلاسٹک کا شاپنگ بیگ لپیٹے اور پھر کپڑا لپیٹ دے 2 گھنٹے کے لیے۔ کپڑا اس لیے لپیٹنا ہے کہ ایئر افیکٹ اس کا ختم ہو جائے باہر کا، تو ایسی صورت میں یہ تیل آپ کو کام آیا اور جناب علی آپ کے جبڑوں پہ بھی کام آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ گردن کے پیچھے درد ہے، گردن کے پیچھے درد ہوگا تو عمومی اعتبار سے اوپر والے کندھوں میں بھی درد ہوگا اور سیدھا سیدھا سروائیکل کا کیس ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے جو ریڑھ کے مہرے ہیں آپ کی گردن سے لے کے آخری مہرے تک، اس میں سب سے اوپر کا جو یونٹ ہے اس میں گردن بھی ہے، اوپر والے کندھے بھی ہیں، اور مونڈے کے پیچھے جو 6 مہرے ہیں یہ سارے کا سارا سروائیکل گروپ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سروائیکل گروپ میں جو بھی درد ہے اور پرابلم ہے اس کا علاج بھی اصولی طور پر اگر کریں گے تو یہ لہسن کا تیل اس کو فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں مہرے جو ہے پھنس رہے ہیں، کولنگ لے گئے، اپنی جو مخصوص ان کی قدرتی چال ہے اس پہ نہیں آ رہے، اور اسی طرح اس کی ڈسک کولنگ لے کے بیٹھ گئی، اس کے اندر جناب اسپائنل کارڈ جو ہے وہ کولنگ لے کے بیٹھ گئی، وہ موو ہونے نہیں دے رہی، کمانڈ ہی نہیں دے رہی، کمانڈ لے ہی نہیں رہی، تو ایسی صورت میں بھی لہسن کا جلا تیل آپ کو کام دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پھر یہ جب لگائیں گے تو بڑے ایریا میں لگائیں گے، اگر ایک ایریا میں فالٹ ہے تو اس ایریا کے تقریباً کوشش کریں کہ 10 انچ اطراف میں بھی وہ تیل لگے، ٹھیک ہے، کیونکہ عمومی اعتبار سے جب کہیں بھی درد ہوتا ہے تو اطراف کے پٹھوں کا بھی کیریکٹر پر فارم ہو رہا ہوتا ہے، تو تیل ہمیشہ بڑے ڈائمینیشن پہ لگائیں گے، اور اس کے بعد فوری طور پہ کوئی گرم چیز اڑا دیں، گرم چیز ڈال دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ٹمپریچر کو ڈیولپ ہونے کا موقع مل جائے گا آپ کی رگڑائی کرنے سے، مالش کرنے سے، مساج کرنے سے، تو وہ جب زندگی جو ہے نا، حرارت زندگی ہے، اور جب حرارت اور زندگی کی کیفیت پیدا ہوگی تو وہ چیز جو رک رہی تھی، بلاک ہو رہی تھی، وہ ایکٹیو ہو جائیں گی۔ آپ دیکھو کہ موت جو اکڑاؤ کا نام ہے، کوئی چیز اکڑ گئی، آپ کسی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگاؤ، وہ دیکھو وہ ٹھنڈی بھی ہے اور اکڑی بھی ہے، تو آف کورس وہ مر گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں ذرا سا بھی ٹمپریچر اور ذرا سی بھی نرمی تو آپ کہتے ہو یہ زندہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ صرف ہاتھ لگا کے فیصلہ کر لیتے ہو کہ زندہ ہے کہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو زندگی جو ہے وہ گرمی اور نرمی میں ہے، گرمی اور نرمی۔ گرمی نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ دماغ میں گرمی چڑھا کے رکھیں آپ بچوں کے سامنے، نہیں نہیں، گرمی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی لائف مومنٹل ہو، لائف میں حرارت، حرکت ہو، حرکت میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اور نرمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دبانے سے اکڑاؤ محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ کے دماغ میں بھی نرمی ہونی چاہیے، آپ کی زبان پہ بھی نرمی ہونی چاہیے، آپ کے اخلاق اور رویے میں بھی نرمی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نرمی تو ہر جگہ فائدہ دیتی ہے نا، آپ نے قرآن میں پڑھا تھا نا، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے، تو آپس میں رحم کرنے والے کب بنیں گے؟ جب دماغ میں، سوچ میں، زبان میں نرمی ہوگی۔ تو یہ تو وجہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر جناب گردن کے پیچھے درد ہو رہا تھا اور اوپر کے مونڈوں میں، تو وہاں پہ آپ نے اس کو سروائیکل کاؤنٹ کیا۔ اچھا، سروائیکل کے علاوہ صرف آپ چھوٹے سے یونٹ کاؤنٹ کریں، ٹارگٹ فوکس کر دیں کہ جناب والی سروائیکل نہیں ہے مگر اسپینڈولائسس ہے، اسپینڈولائٹس کہہ لیجئے، اسپینڈولوسس کہہ لیجئے، بات گھوم پھر کے ایک ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ مہروں کی فیوزنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مہروں کی فیوزنگ سمجھ لیجئے کہ اس کا بیسک ریزن آف لاجک جو ہے وہ بھی کولنگ ہے۔ آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یا بہت زیادہ پی لیا، ایون کہ اس کو دماغ نے نوٹ کر لیا،
دماغ نے نوٹ کر کے اس نے اسپائنل کارڈ کو دے دیا. اسپائنل کارڈ بھی آپ کا دماغ ہی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی باڈی میں جتنی بھی سفید چیزیں ہیں سب دماغ ہے. دماغ کی فیملی ہے, برین فیملی ہے. برین فیملی میں ہر وہ چیز جو سفید ہے, ٹھیک ہے. آپ کا دماغ ہو گیا, آپ کے دل کے اندر جو سفید پٹھے ہیں یہ بھی دماغ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ غور کریں گے, اس کی تھورو اسٹڈی کریں گے, تو آپ جا کے جب پڑھتے ہیں نا الم نشرح لک صدرک, کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم نے جو انشراح کیا تمہارے صدر, تمہارے دل میں, تمہارے سینے پہ. تو سینے پہ مطلب دل پہ, تو دل پہ آپ دیکھو سفید پٹھا ہوتا ہے, یہ سفید پٹھا بھی دماغ ہے. اس کی اسی طرح پوری ریڑھ کی ہڈی میں جو سفید دھاگا چلا آ رہا ہے, جس سے دماغ سے لے کے گردن سے ہوتا ہوا پورے ریڑھ کی ہڈی کے آخری مہرے تک, جس کو آپ عام طبی زبان میں عظم العجز اور عظم العسس کہتے ہو, ان کا جو گروپ ہے 7 ہڈیوں کا, یہاں تک جو دھاگا جا رہا ہے یہ 100% دماغ ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی دماغ ہے. ہر سفید پٹھا جو آپ کی باڈی میں پایا جاتا ہے وہ پاؤں کے نیچے کیوں نہ ہو, وہ بھی دماغ ہے, ٹھیک ہے. ایک معصوم سا بچہ بڑا پیارا سا, اس کے پاؤں میں ہلکا سا گتو گتو کر لو, بچہ ہنسنے مسکرانے لگتا ہے, اس کو اچھا فیل ہوتا ہے. اچھا فیل یہاں سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پاؤں سے وہ صرف محسوس کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ان علامات میں پتہ چلا کہ باڈی میں ہر وہ چیز جو سفید ہے وہ دماغ ہے. اسی طرح جناب علی, اب میں نے عرض کیا کہ اسپونڈولوسس کا یا اسپونڈولائٹس کا اگر کیس آ گیا تو وہاں پہ موروں کی فیوزنگ ہے, اور وہ بھی کولنگ ایفیکٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی آپ کوئی بھی گرم مزاج کا تیل آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے, اور نہیں تو پھر آپ لہسن جلا تیل نیم گرم کر کے ہلکا سا مالش کرنے میں ایک غلطی ہوتی ہے کہ قوم جان لگاتی ہے. جان کرنے والا, لگانے والا کام نہیں کرنا ہے. جان لگانے والے کام سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے مہروں میں گیپ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ مہروں کی جو الائنمنٹ ہے آپ اس کو ڈسٹرب کر دیں. تو مالش کرنے میں جان کبھی بھی نہیں لگانی ہے, تیل گرم کر دیں آپ, تیل گرم ہو, یعنی کہ قوت برداشت سے بھی تھوڑا سا اوپر ہو. اب وہ جناب عالی اپنے سے تیزی سے ہاتھ پھیر دیا, ہاتھ پھیر کے جو مسام کی بالوں کی گری طرف ہے وہاں پہ ہاتھ نارمل لانا ہے, لیکن جو گری طرف کے اوپر جائیں گے یہاں پہ ہاتھ ذرا ہلکا سا دبا دیں, ٹھیک ہے, تاکہ مسام اس تیل کو پکڑ لے. اس کے بعد جب بھی آپ کہیں بھی مالش کرتے ہیں گرم تیل سے کرتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی فزیوتھراپی 2 ہے. ناظرین بالکل آپ دیکھ رہے ہیں درد کے آج ہمارے اس اتنے گہرے ٹاپک پر بات چل رہی ہے کہ میرا نہیں ہے خیال کہ ہمیں جو ہے وہ اسی پروگرام میں اس کو ہم سمیٹ سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ چونکہ علم کا سمندر موجود ہے پروفیسر حافظ ابراہیم صاحب, تو ان سے مزید انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم درد کے حوالے سے ہی جانیں گے, کیونکہ اس ایک پروگرام میں تو پوری نہیں ہو پائے گی. ابھی تو صرف 3-4 آرگن ہی ہمارے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے پاس یقیناً مزید اور انفارمیشن ہوگی اس سے ریلیٹڈ. اور ابھی یہ کہ پروگرام بھی اختتام کی طرف ہے, تو ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ آج کا میسیج لے لیتے ہیں کہ یہ ہماری ناظرین کو کیا کہنا یا کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جس سے ناظرین کو درد میں کچھ کمی ہو سکے. جی ڈاکٹر صاحب. درد پوائنٹ تو ایک بہت بڑا ٹاپک, تو ایک دیو ہیکل ہے, لیکن میں آسان لفظوں میں بھی عرض کر سکتا ہوں کہ ایک تو ہماری ایک عادت ہونی چاہیے کہ ایکسرسائز یا پھر رننگ, یعنی کہ تھوڑا بہت آپ کا تعلق, جسمانی تعلق اپنے قریبی جم سے ہونا چاہیے. نہیں تو گھر میں آپ نے کچھ بنیادی چیزیں بنا رکھی ہوں, گھر میں جہاں ڈرائنگ روم ہوتا ہے, جہاں کچن ہوتا ہے, باتھ روم ہوتا ہے, اور جناب علی آپ کا ڈریم روم ہوتا ہے, وہاں ایک چھوٹا سا روم, چھوٹا سا نہیں تو پھر بڑا سا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا جم روم بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اپنے گھر میں جم روم بنانے کی عادت ڈالیے, تاکہ آپ بھی جب ایک جم روم بنا ہوا ہوگا, آپ نے اس میں خرچہ کیا ہوگا, اس میں مشینیں لگائی ہوئی ہوں گی, کچھ بنیادی چیزیں, جم میں کافی چیزیں آپ ہوم میڈ خود بھی بنا لیتے ہیں, خود بھی بنوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اتنا ضرورت نہیں ہوتی بہت سارا پیسہ خرچ کرنے کی, ایسا نہیں ہے. اور نہیں ہے تو پھر اپنی چھت پہ بنوا لیں, ٹھیک ہے. ضروریات زندگی میں جہاں ڈرائنگ روم ہے وہاں پہ جم روم بھی آپ کے گھر میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ بالکل فٹ کر لیجئے. دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ایکٹرز ہیں ان کے اپنے بینگلوز میں, اپنے گھر میں بھی جم روم موجود ہے, ٹھیک ہے. تو ایک یہ کر لیتے تو اچھا تھا. نہیں تو پھر ایک کام ہے کہ صبح فجر کو رات کھانے کے بعد جو نا رننگ ضرور کر لیجئے. رننگ نہیں کر سکتے تو پھر واک کر لیجئے. اور رننگ اور واک میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیپ زمین پہ غلط پڑ جاتا ہے اور اس سے ایک خطرہ آتا ہے شیٹیکا کا. تو ایسی صورت میں آپ صبح جب رننگ کریں گے یا واک کریں گے, آپ ایک نارمل لائف میں تو واک سے گزارا کر سکتے ہیں, آپ ایک کمانڈو لائف جی رہے ہیں تو پھر رننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے.
اور دوسری بات یہ کہ رات کو کھانے کے بعد تو نارمل واک کرنی ہی کرنی ہے. تو ایسی صورت میں پاؤں کبھی غلط نہ پڑ جائے زمین پہ، تو اس کے لیے جاگرز شوز آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، جاگر جو ہے بہت ممدود اور معاون ہوتا ہے آپ کے رننگ کرنے میں، آپ کے واک کرنے میں. دوسرا یہ کہ کھانے پینے میں اعتدال رکھیے. ٹھنڈی کھٹی چیزیں بہت محتاط ہو کے، انتہائی ضروری اعتبار سے کسی کا دل رکھنے کے لیے کھانی ہے تو کھا لیتے ہیں، کھا لیا آپ نے، لیکن بے اعتدالی نہیں کیجیے. اور عام طور پہ یہ بے اعتدالی کا سبق آپ کہاں لیتے ہیں؟ آپ جہاز میں سفر کرتے وقت کسی کی شادی میں ہو، کسی کی موت میت میں، کسی کے ولیمے میں جاتے ہیں، تو وہاں سے آپ بے اعتدالی کا ایک جراثیم ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. تو اس کو کچل کے مار دیجئے، زندگی اچھی ہو جائے گی. دوسری یہ کہ گیس والی چیزیں، وہ تمام چیزیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے گیس تو ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے، ایسڈ ہوتا ہے، تیزاب بنتا ہے، ایسڈ ویلیو بڑھتی ہے باڈی کی، تو وہ چیزیں بند کیجیے. ٹھیک ہے نا. جیسے پرانا دہی ہے، پرانا بچا ہوا باسی دہی، یہ بڑا بدترین قسم کا سوزاکی زہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دہی ہمیشہ تازہ لیں، اور جب تک دیکھیں ٹیسٹ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ذرا سے بھی اس کا ٹیسٹ جناب کڑوے میں جا رہا ہے اور ایسڈ میں جا رہا ہے، دہی اٹھا کے پھینک دیں. یہ دہی آپ کو سوزاک دے گا، سوزاک پورے جسم میں درد دے گا. کوئی بھی تکلیف و پرابلم ہے اس کو ڈائگنوز کروائیے، تشخیص کروائیے، اور اس کو فائنل کیجیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب نے آج کا جو میں میسیج دیا وہ یہ دیا کہ کھانا اعتدال سے کھانا چاہیے، اور جس کھانے میں تیزابیت کی ویلیو بڑھ جائے جیسے کہ چنے کی دال، دہی وغیرہ، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور کرنے کے لیے جو انہوں نے کام بتایا ہمیں ڈاکٹر صاحب نے آج ہمیں، وہ ہمیں بتائیے ایکسرسائز. ٹھیک ہے، جم جانا چاہیے، تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی چاہیے تاکہ آپ کا کھانا ہضم ہو کر ہر اس جگہ پر اپنے کیمیکل کو پرفارم کر سکے جہاں اس نے جانا چاہیے. تو انشاءاللہ اب ہم ڈاکٹر صاحب سے ملیں گے اگلے پارٹ میں، پارٹ 2. اور ہم اس کو پارٹ 2 کا نام یوں دے رہے ہیں کیونکہ درد کا جو عرصہ ہے، یا جو باڈی میں ہمارے جو درد ہوتا ہے، جن جن آرگنس میں ہوتا ہے، ہر وہ آرگن پہ جو ہے وہ بات ہوگی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے. تو یقیناً پارٹ 2 بھی ہمیں کم پڑے گا، لیکن آپ لوگ صحت مند پاکستان ضرور دیکھیے گا، کیونکہ صحت مند پاکستان کے لیے آپ کا صحت مند رہنا بہت ضروری ہے. اور صحت مند رہنے کے لیے آپ پروفیسر حافظ ابراہیم صاحب کے ساتھ بنے رہنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اسی ٹاپک کے ساتھ، پروفیسر حافظ ابراہیم کے ساتھ.